آج ہم کچھ الگ کرنے والے ہیں۔ ہم 12 الگ الگ ستاروں کی پیشگوئیوں کو دیکھیں گے اور ان میں چھپے ایک مشترکہ پیغام کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کائنات ہم سب سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان تمام 12 نصیحتوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو آج کی کائناتی توانائی کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ آئیے مل کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص طریقہ اپنائیں گے۔ ہم تمام ستاروں کو ان کے 4 کلاسیکی عناصر کے گروپس میں تقسیم کریں گے، یعنی آتشی، خاکی، بادی اور آبی۔ اس طرح ہمیں انفرادی مشوروں سے ہٹ کر ایک بڑی تصویر، ایک بڑا پیٹرن نظر آئے گا۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں پہلے گروپ سے، یعنی آتشی بروج سے۔ اس گروپ میں حمل، اسد اور قوس شامل ہیں۔ آج ان کے لیے توانائی اور جوش تو ہے، لیکن اسے ایک خاص سمت میں استعمال کرنے کا دن ہے۔ اور دیکھیں، برج قوس کا یہ پیغام آتشی بروج کی آج کی پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ مطلب آج صرف بھاگ دوڑ یا عمل کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک ارادے کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت عمل کرنے کا دن ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ تینوں مشورے ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حمل کو کہا جا رہا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، خود پر قابو رکھنا ہے۔ اسد کو مشورہ ہے کہ قیادت کریں، لیکن شفافیت کے ساتھ۔ اور قوس کو تو صاف صاف ایک واضح ہدف طے کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی توانائی تو ہے، لیکن اسے سوچ سمجھ کر اور ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آتشی بروج کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں خاکی بروج کی طرف۔ یہاں طور، سنبلہ اور جدی کے لیے آج کا پیغام بالکل الگ ہے۔ ان کے لیے دن عملی اور ٹھوس چیزوں پر توجہ دینے کا ہے۔ برج طور کا یہ پیغام آج خاکی بروج کے لیے بنیادی اصول ہے۔ مطلب آج بڑے بڑے پیچیدہ منصوبوں میں الجھنے کے بجائے چھوٹے، سادہ اور سیدھے سادے اقدامات میں ہی اصل کامیابی چھپی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کتنا واضح پیٹرن ہے۔ تھور کو ایک سادہ سا فیصلہ کرنے کو کہا جا رہا ہے جو وقت بچائے۔ سنبلہ کو چیزوں کو ترتیب دے کر دباؤ کم کرنے کا مشورہ ہے، اور جدی کو صحیح وقت پر بس پہلا قدم اٹھانے کی ہدایت ہے۔ یہ سب مل کر کیا بتا رہے ہیں؟ یہی کہ عملی بنیں، منظم رہیں اور کامیابی خود بخود ملے گی۔ چلیں جی، اب باری ہے بادی برج کی، یعنی جوزا، میزان اور دلو کی۔ ان کے لیے آج کا دن ذہن، سوچ اور واضح فیصلے کرنے کے بارے میں ہے۔ برج میزان کا یہ پیغام ہوائی بروج کے آج کے مرکزی خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ آج کا دن الجھنوں کو دور کرنے اور چیزوں کو صاف صاف دیکھنے کا ہے، کیونکہ جب ذہن میں وضاحت ہوتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور فیصلے بھی درست ہوتے ہیں۔ یہ تینوں مشورے بھی بالکل ایک ہی سمت میں ہیں۔ جوزا کو کہا جا رہا ہے کہ صحیح سوال پوچھیں تاکہ سب کچھ صاف ہو جائے۔ میزان کو تفصیلات پر غور کر کے فیصلہ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور دلو کو ایک ہٹ کر ایک الگ انتخاب کرنے کا مشورہ ہے جو فائدہ دے۔ مطلب مقصد ایک ہی ہے، اپنی ذہانت کا استعمال کریں، چیزوں کو واضح کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری گروپ آبی بروج کی طرف۔ سرطان، عقرب اور ہود کے لیے آج کا دن جذبات، احساسات اور اندرونی توازن کے گرد گھومتا ہے۔ برج ہود کا یہ پیغام آبی بروج کے لیے ایک حفاظتی ڈھال جیسا ہے۔ یہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آج کے دن اپنے جذبات اور اپنی چھٹی حص میں توازن رکھنا کتنا اہم ہے۔ یہی چیز آج بچاؤ کرے گی۔ یہاں بھی ایک بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ سرطان کو اپنے اندرونی سکون کو بچانے کا کہا گیا ہے، عقرب کو گہرائی میں جا کر سچائی تلاش کرنے کا، اور ہود کو تو بالکل واضح طور پر دل اور دماغ میں توازن رکھنے کا مشورہ ہے۔ یہ سب اندرونی دنیا، گہرائی اور جذباتی استحکام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم نے چاروں عناصر کے الگ الگ پیغامات کو سمجھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ آج کی مکمل تصویر کیا بنتی ہے، آج کا حتمی پیغام کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ آج کی چاروں توانائیوں کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک طرف آتشی بروج کا ارادہ ہے، دوسری طرف خاکی بروج کی عملیت، تیسری طرف بادی بروج کی وضاحت، اور چوتھی طرف آبی بروج کا توازن۔ یہ چاروں دھاریں الگ الگ ضرور ہیں، لیکن ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو آج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ ہے متوازن ترقی۔ آج کا پیغام صرف آگے بڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے سے ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔ یہ عمل حقیقت پسندی، وضاحت اور جذبات کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ ہر عنصر دوسرے کو سہارا دے رہا ہے۔ تو آج کے اس پورے تجزیے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے دن کو گزارنے کے لیے ان میں سے کس توانائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا آتشی ارادے کی، یا خاکی سادگی کی، بادی وضاحت کی ضرورت ہے، یا پھر آبی توازن کی؟ اس پر غور کیجئے، کیونکہ کائنات آج یہ چاروں راستے پیش کر رہی ہے۔